حسین جانتے ہیں کہ میرا چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی اس کمال کا ہے کہ ان کے سامنے ڈٹ سکتا ہے اور ان کو بدل سکتا ہے، اور میرا بڑے سے بڑا جری و بہادر بھی اگر گھوڑے پہ سوار ہو کے چلنا شروع کر دے تو اس کی ہیبت اتنی ہے کہ فرات کا دہانا چھوڑ دیا جائے گا۔ ایک ایک نایاب کوہر کو حسین چن چن کے رکھ رہے ہیں اپنے کاروان میں۔ لیکن میرے عزیزوں، میرے دوستوں، آج جس کا ذکر ہوتا ہے نا، اس کی زری الحیدہ سے ہے، جو کربلا میں نہیں گئے، فرش عزا پہ دعا کر کے اٹھیے۔ میں دعا کرتا ہوں، آپ آمین کہیے کہ پروردگار اسی سال اور ہر سال امام حسین کی زیارت نصیب فرمائے، جس کی الحیدہ سے زری ہے وہ فقط حبیب ابن مظاہر ہے، حسین ابن علی کے احاطے میں۔ ایسے تو حضور کی بھی علیحدہ سے روضہ ہے، لیکن وہ امام حسین کے احاطے میں نہیں ہے۔ امام حسین کے احاطے میں صحابی حسین اگر کوئی ہے جس کی الگ زری ہے، جس کی الگ قبر مبارک مشخص ہے کہ ہاں ان کے در پہ جاؤ، حبیب ابن مظاہر۔ اور جانتے ہیں حبیب کے بارے میں عراقی کیا کہتے ہیں؟ ایک جملہ کہتے ہیں، زری کو تھپتھپاتے ہیں، کہتے ہیں سجلنا من زوار حسین، حبیب ہمارا نام زوار حسین میں لکھ دینا۔ اگر آپ کا کوئی جاننے والا بھی عاشور پہ کربلا جا رہا ہے نا، اور آپ کی تمنا ہے نا، دیکھیں کربلا رقم سے نہیں جاتے، پیسوں سے نہیں جاتے، کربلا نیتوں سے جاتے ہیں، کربلا ارادے سے اور محبت کھینچ کے لے جاتی ہے کربلا۔ اسے کہیے حبیب کے دروازے پر حبیب کی زری پہ لکھ کر آئے میرا نام انگلی سے حضرت حبیب کی زری پہ لکھ کے آنا کہ 40 پہ بلاوا آ جائے، یا کبھی بھی بلاوا آ جائے، یوم عزا میں 25 محرم پہ کبھی بھی بلاوا آ جائے۔ 40 ضروری نہیں ہے، بلاوا ضروری ہے۔ مولا کے در پہ حاضری ضروری ہے۔ مولا آپ بلا لیں، مولا میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، مولا میں یہاں رہ رہا ہوں، اس جگہ رہ رہا ہوں، مولا آپ سے بہت دور ہوں، آپ کا در دیکھنا چاہتا ہوں۔ بس تکبیر ہوتی تھی، جناب زینب سوال کرتی تھی، آقا بھیا یہ آواز کیسی ہے، یہ اللہ اکبر کی صدائیں کیسی ہیں؟ امام سر چکا کے کہتے ہیں، بہن زینب یزیدی لشکر میں اضافہ ہو گیا، میرے بچے خدا تم کو سلامت رکھے۔ بہن زینب یزیدی لشکر میں اضافہ ہو گیا۔ پھر تکبیر بلند ہوتی تھی، پھر بیوی پوچھتی تھی، آقا کوئی ہماری طرف آیا، ہمارے لیے کوئی آیا؟ امام کہتے تھے نہیں، ابھی 1000 کا لشکر اور ان کی طرف آیا، تکبیر وہاں سے آ گئی۔ 7 محرم سے یہی ہو رہا تھا، تکبیر کی آواز آتی تھی، بیوی پوچھتی تھی، امام کہتے تھے یزیدی لشکر میں اضافہ ہو گیا۔ کرتے کرتے 1000 سے جو چلا تھا تو کم سے کم 30,000 افراد جمع ہوئے حسین کے مقابلے میں، کم سے کم 30,000 افراد۔ بیوی کہنے لگی، حسین آپ کے پاس کوئی نہیں آیا، کوئی آپ کا نصرت کرنے والا نہیں ہے؟ حسین آپ کے بچپن کے دوست کا کیا ہوا، حبیب ابن مظاہر کا کیا ہوا؟ امام نے کہا کہ ہاں ان کو لکھا جا سکتا ہے، ان کو کہا جا سکتا ہے، خط لکھا امام حسین، خط آج بھی حضرت حبیب کی زری پر لکھا ہوا ہے، وہ کپڑا جو حضرت حبیب کی زری پر چڑھایا ہوا ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے، یہ خط امام حسین کا۔ خط پڑھ کے سنا رہا ہوں، لمبا چوڑا خط نہیں ہے۔ حسین کو معلوم ہے کہ حبیب کس معیار پر ہے، اور حبیب کو پتا ہے کہ حسین کا مقام کیا ہے۔ کیا لکھا ہے معلوم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انت تعلم قرابتنا من رسول اللہ۔ حبیب آپ جانتے ہیں کہ ہماری کیا رشتہ داری ہے رسول اللہ سے،
آپ جانتے ہیں ہماری کیا رشتہ داری ہے رسول اللہ سے. اور دوسرا جملہ لکھا کہ مجھے کربلا میں بلایا گیا ہے, گھیر لیا گیا ہے, اگر آ سکے تو آ جائیے. آخری جملہ لکھا یجازی کا جلدی رسول اللہ, جزا رسول اللہ دے دیں گے. خط میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ حبیب میری مدد کو آؤ, حبیب میں بہت پریشان ہوں. فقط حسین نے لکھا ہے آپ میری قرابت کو جانتے ہیں, حبیب جب رسول اللہ آپ کو اجر دے دیں گے. دو باتیں کرو. خط پہنچا 9 محرم کو حبیب ابن مظاہر کے پاس کوفہ میں. قاصد کو بتا دیا امام نے کوفہ میں فلاں جگہ پر حبیب رہتے ہیں, جاؤ خط لے کر. کربلا کوفہ کا فاصلہ زیادہ نہیں ہے, جو زیارت پہ جا چکے ان کو معلوم ہے. قاصد پہنچا, اس نے دق الباب کیا. حضرت حبیب کھانا تناول فرما رہے تھے, ابھی لقمہ اٹھایا تھا کہ ایسے میں دق الباب ہوا. حضرت حبیب نے سوال کیا من فی الباب, دروازے پر کون ہے؟ اس نے کہا انا برید الحسین, میں حسین کا قاصد ہوں. حبیب نے لقمے کو رکھ دیا اور کہا اے پروردگار, یہ تیرا رزق ہے اور تیرے نبی کا قول ہے کہ رزق کے آگے کسی کا احترام نہیں مگر یہ کہ معصوم کا احترام ہوا کرتا ہے. وہ معصوم کا قاصد آ چکا, میں یہ لقمہ رکھ رہا ہوں, معصوم کے قاصد کو صرف دیکھنے جا رہا ہوں. گئے دروازے پر, زوجہ صاحب ہے کہ یہ کھانا کھانے ہے. گئے دروازے پر, خط کو آنکھوں سے لگایا, چوما, خط کھولا, 2 جملے پڑھے, سمجھ گئے حسین مدد کے لیے پکار رہے. خط رکھا, غلام سے کہا غلام یہ سواری لے, کوفہ کے باہر میرا انتظار کر, کچھ دیر میں آتا ہوں. حالات ٹھیک نہیں تھے, حبیب جا نہیں سکتے تھے غلام کے ساتھ. واپسی آئے, زوجہ نے کہا کون تھا دروازے پر؟ کہا وہ قاصد تھا حسین ابن علی کا. کہا کیا کہا ہے حسین نے خط میں؟ کہا وہ کہہ رہے ہیں کہ کربلا میں گھیر لیا گیا ہے, بھوکے پیاسے ہیں, مدد چاہتے ہیں. کہا پھر؟ کہا سوچ رہا ہوں جاؤں یا نہ جاؤں. اب حبیب اپنی زوجہ کا امتحان لینا چاہتے ہیں. کہا سوچ رہا ہوں جاؤں یا نہ جاؤں. زوجہ کہنے لگی حبیب یہ ہاتھ کے کنگن اور یہ چوڑیاں تم پہن لو, اپنی تلوار مجھے دے دو. حبیب حسین فاطمہ کا لال ہے, تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں سوچ رہا ہوں. کہ بس اے مومنہ تیرا امتحان مقصود تھا, میں حسین کی مدد کرنے جا رہا ہوں اور جان قربان کر دوں گا, میں واپس نہیں آؤں گا, بس میرا انتظار مت کرنا. حبیب رخصت ہونے میں کچھ دیر ہو گئی. جب پہنچے کوفہ کے باہر مغرب ہو چکی تھی. کافی جب دیر ہو گئی نا تو حبیب نے دیکھا غلام گردن میں باہیں ڈال کے کہہ رہا تھا, گھوڑے سے کہہ رہا تھا دیکھ اگر میرا آقا نہ آیا نا, وہ غریب صحرا نا بڑا غریب ہے, میں تجھ پہ سوار ہو کے حسین کی مدد کو آؤں گا, چلا جاؤں گا. حبیب نے جیسے ہی سنا نا یہ جملہ, کہنے لگے جا میں نے تجھے آزاد کیا, تو اتنا غم رکھتا ہے حسین کا, اتنا درد رکھتا ہے حسین کا, جا میں نے تجھے آزاد کیا. کہنے لگا معاف کر دیجئے, اب آزادی نہیں چاہیے, اب تو مجھے حسین پہ قربان کر دیجئے, میں آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں. بس حبیب اور حبیب کا غلام آقا حسین کی خدمت میں پہنچے. ارے حسین نے استقبال کیا, تکبیر بلند ہوئی, صدائیں بلند ہوئی, اللہ اکبر اللہ اکبر. بیوی نے پھر سوال کیا حسین کون آیا؟ کہا کہ حبیب آیا, ہمارا بچپن کا دوست آیا, مددگار آیا, ناصر آیا. بیوی نے کہا حبیب کو ہمارا سلام کہیے گا. جیسے امام حسین نے کہا حبیب شہزادی سلام کہہ رہے ہیں. حبیب نے آخری جملہ رونے کی بھیک مانگ لو, ایک مرتبہ حبیب